बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, नया खेल शुरू हो चुका है। एक तो डयाला जेल में इमरान खान समेत जो दूसरे बाकी कैदियों पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और पाबंदी आयद की गई है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ गया और इमरान खान के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है उसकी कानूनी जंग भी लड़ने की तैयारियां हैं और अली अमीन गंडापुर के को नाअहल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन फिर जो है वो सूलतकार बनेगा और हसन और हुसैन नवाज वतन वापस पहुंच गए, अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान वापस पहुंच गए और इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डयाला जेल में इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर जो है वो 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। असल मकसद इसका क्या है, इसके पीछे महरक़ात क्या है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि इमरान खान टूट नहीं रहे और इमरान खान इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। असल चीज़ ये है, असल बात यह है कि इमरान खान से इस हुकूमत को तस्लीम करवाना है, जो कि इमरान खान करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान बार बार यही बात कर रहे हैं कि अवाम का मैंडेट वापस दिया जाए, इसलिए इमरान खान को ये तोड़ने की कोशिश है। और फ्रंट पर आपने देखा कि महकमा दाखिला पंजाब ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया। ये मरीम नवाज के सर सारी बात आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से। लेकिन क्या इमरान खान को तोड़ पाएंगे? अब इस पर सवालात खड़े होते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी। तहरीक इंसाफ के जो खंबे जीते हैं, जिसे आप खंबे ही कह सकते हैं ना, तीसरे चौथे दर्जे की क़यादत जो है, जिसको इमरान खान ने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, चाहे उसको बैंगन मिला, चाहे उसको इंतहाबी निशान कोई और मिला, लेकिन आप देखा कि आपने लोगों ने उनको वोट डाला। तो अब इन लोगों का इम्तिहान है कि ये लोग जो है वो कैसे जंग लड़ते हैं, ये इमरान खान की रिहाई की जंग ये कैसे लड़ते हैं। क्योंकि आपने सारा कुछ देखा कि इमरान खान को पहले सज़ा सुनाई, देखा कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। क्योंकि एक बात तो ये तय है कि इमरान खान के कद के लेवल का कोई बंदा मौजूद नहीं है। और दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो जिसमें एक तबका है जिसको कहते हैं मुफाहमत की सियासत, ये मुनाफ़क़त की सियासत जो करना चाह रहे हैं ना, ये उनके लिए अब सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू है। क्योंकि देखिए, लोगों ने अपना वोट डालकर आपको असम्बली तक पहुंचाया, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सहूलतकारी की, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ने भरपूर तरीके से, चाहे बैंगन मिला निशान, चाहे लुड्डो दाना मिला, चाहे कोई निशान मिला, ए से लेके जी तक जितने निशान मिले उन पर कौम ने ठप्पे लगाए और इनको मुसीबत डाल दी। जो लोग 30 सीटों से भी कम देना चाहते थे, आज देखा आपने कि तरीके साहब 90 से ज़्यादा सीटें लेकर फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तमाम तर धांधले के बावजूद। लेकिन ये बात है कि ये जो खंबे जीत कर आए हैं, इनका अब क्या काम है? इनका असल में ये काम है कि ये अब जद्दोजहद करें। इमरान खान को जो झूठे केसेस में सजाएं सुनाई गई और जो जैसे सख्तियाँ की जा रही हैं, ये इमरान खान को ज़हनी अजियत देने की कोशिश की जा रही है। 2 हफ्तों के लिए किसी से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नवाज शरीफ को इस तरह किया गया? क्या और किसी लीडरशिप के साथ इस तरह किया गया? हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख लें कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वो फंसाने की कोशिश की, जिसने इमरान खान को गिराने की कोशिश की, उन लोगों को नवाजा गया। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से लोग नवाजे गए हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनका भी रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा PTI से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है और अब ये कानूनी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं और अब कानूनी जंग भी लड़ी जा रही है। लेकिन अदालतों से जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अदालतें जिस तरह कंप्रोमाइज़ हैं, अदालतें जिस तरह इमरान खान को सज़ा देने के मामले पे आपने देखा होगा कि किस तरह स्पीड लगाई गई। अब वही केसेस हैं, उनको केसेस को लटकाने के लिए ताकि ये इससे रिलीफ ना मिल जाए, तो ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके और इस नाजायज़ हुकूमत को, मैंडेट चोर हुकूमत को तस्लीम किया जा सके। और इसी तरह दबाव जो है वो सहाफ़ियों पर भी है, जैसे कि इमरान रियाज, असद तूर आपके सामने है। इसी तरह तो मीडिया मालकान को भी जो है वो तो उसी तरह कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन आप देखें कि अमेरिका की आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन यही अमेरिका है कि हमें गैस नहीं लेने देता ईरान से, यही अमेरिका है कि हमें रूस से तेल नहीं लेने देता,
اس کی وجہ کیا تھی یہ آپ کے سامنے ہے. امریکہ کا ایک گنونا چہرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کن چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ان کے اصولت کار جنہوں نے یہ عمران خان کی حکومت گرائی ان کے جو کردار ہیں آج تک ان کو سپورٹ جاری ہے, اصولت کاری جاری ہے. اصل یہ رجیم چینج کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے, لیکن پاکستانی عوام جو ہے اس میں مزاحمت کر رہی ہے. پاکستانی عوام اپنے پرامن طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے, اور طریقے انصاف کی قیادت کو چاہیے جتنا یہ کھمبے جیت کر آئے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں, ان کو چاہیے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر پرامن طریقے سے دھرنا دیں, اپنا پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرائیں. اسمبلی کے باہر بھی سب ہر جگہ پر یہ آسمان اور زمین ایک کریں, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ عمران خان کی بقا کی جنگ نہیں ہے, یہ اس قوم کی بقا کی جنگ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے IMF کا وفد آ رہا ہے اور 14 مارچ کو جو ہے اس پر مذاکرات بھی ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ خود لے جاتے ہیں, یہ خود کھا جاتے ہیں, عوام پر کچھ نہیں لگتا. یہ IMF سے جتنے پیسے لیے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بیوروکریسی کے جو ٹاپ بیوروکریسی ہے ان کو تمام سہولتیں دی جاتی ہیں اور غریب عوام کا کچومن نکالا جاتا ہے, اور پھر ان کے چمپو چماہٹ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو پیٹرول 1000 روپے لیٹر بھی ہوگا تو لوگوں نے خریدنا ہے, یہاں پر گیس جتنی مرضی مہنگی ہو جائے لوگوں نے لینی ہے. اور بھائی تمہارے باپ کا ملک ہے, اور غریب آدمی کا آپ لوگوں نے برکس نکال دیا ہے. اور بے شرم اتنے ہیں, یہ جتنے بے شرم ہیں ان کو جو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں کہ میں ان کے بارے میں مزید بات نہیں کی جا سکتی, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ بھی ہو جائے یہ اس قوم نے یہ کرنا ہے. اور بھائی یہ قوم آپ نے خریدی تو نہیں ہوئی نا, اس قوم کو آزاد کریں اس شرافیہ سے. اور خبریں آ رہی ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب تنخواہ نہیں لیں گے, جناب لوٹ مار تو کریں گے نا, کیا کچھ نہیں. یہ جب انڈیپینڈنٹ حکومت کوئی آئے گی یہ ساری چیزیں نکلیں گی. کیا زرداری صاحب کا یہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اومنی گروپ سے لے کر سب کچھ کہاں پر انہوں نے کیا کچھ کیا, یان علی والا معاملہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, سب کچھ اس قوم کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تنہا نہیں لیں گے. ویسے کیا بات ہے, سبحان اللہ, اس قوم کو انہوں نے کیسا بیوقوف سمجھ رکھا ہے. اور الیکشن کمیشن پھر سہولت کاری کی طرف آ رہا ہے. علی امین گنڈا پور کی نااہلی کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے ایک آنکھ نہیں بارے, کیونکہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے ویژن کو مکمل طور پر KPK میں نافذ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو لہذا ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور 26 تاریخ جو ہے اس کی مقرر کر دی گئی ہے, اور الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا علی امین گنڈا پور کو نااہل کرنے کی, یہ پوری کوشش کرے گا, اور اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ KPK کی عوام اس ٹائم جو ہے جس نے پورا مینڈیٹ جو دیا ہے جس جماعت کو, اس جماعت کے لیڈر نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو آپ لوگوں میں یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سہولت کاری کر رہا ہے اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی. اور یہ ایسا ہی کرے گا ایک ہی جماعت کے خلاف. آپ دیکھیں جیسے ہی الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے خلاف کوئی درخواست جائے گی فوری طور پر لگائے گا, جیسے ان کی بحث کھول کر لے گئی ہے تحریک انصاف. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بندیاں لگائی جا رہی ہیں, ایک طرف سب کچھ کیا جا رہا ہے, تو دوسری طرف جن پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا حسن اور حسین نواز وطن واپس پہنچ گئے ہیں. اور جناب دیکھ لیں کہ آپ نے اسی قوم نے دیکھا کہ یہ کہتے تھے کہ جناب وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں, اب لوٹنے کی باری اقتدار آ گیا ہے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو تسلیم کر لیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں 5 سال کے لیے, تاکہ یہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اس قوم کو ہانک سکیں, اس قوم کو گہرائی کی طرف دلدل کی طرف دھکیل سکیں. یہی مجھے تو پلان نظر آ رہا ہے, کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی ویژن ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے. آپ کے سامنے ہے عمران خان کی حکومت کو گرائے ہوئے ان کو کتنے سال گزر گئے ہیں, 2 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں. منفی کی گروتھ ہے آج بھی, جو عمران خان 6 سے اوپر کی گروتھ چھوڑ کر گئے تھے. یہی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے دنیا اس خطے میں سب سے بہترین طریقے سے جا رہی تھی, آج آپ کے سامنے ہے. اس کو اس میں رتی برابر بھی یہ بہتری نہیں لا سکے, بلکہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ پاکستان پر جو IMF کا اگر پروگرام اگلا نہ ملا تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں مخدوش حالات ہیں, جسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے.
تو یہ مزید بیڑا غرق ہوگا اگر انہوں نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا، عوام کی منگوں کے مطابق جو ہے یہ لے کر آگے نہ چلے، چاہے یہ عمران خان کو جتنا مرضی کوشش کر لیں دباؤ بڑھانے کی، اور عمران خان کی جان کو بھی شدید خطرات ہے۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں گئے ہیں، اڈیالہ جیل کے حالات اور وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ، بھائی یہاں پر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اداروں کا کیا کام ہے؟ ملک کا سابق وزیر اعظم وہاں پر موجود ہے، ملک کا سابق وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہے، ملک کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اڈیالہ جیل میں موجود ہے، لیکن یہاں ان سے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی نہیں ہو پا رہی اور عمران خان سے ملنے نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تنہا کر کے ذہنی طور پر توڑا جائے، لیکن عمران خان کو یہ میں آپ کو ابھی سے ایڈوانس لکھ کر دے دیتا ہوں، عمران خان کو یہ نہیں توڑ پائیں گے، اور آخر کار عمران خان کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے پڑیں گے، عمران خان کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی کہ جناب مائی باپ اس ملک کو سنبھالیں، یہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آپ نے لا کر بٹھائے ہیں ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو آگے لے کر جا سکے، یہ ملک کو گہرائیوں میں دھکیلیں گے۔ یہ بات ہے، یہ بات دیوار پر لکھی جا چکی ہے، کیونکہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو آپ کی جو اہلیت ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو وہ اہلیت تو اس میں نظر نہیں آ رہی۔ ان کی اہلیت صرف اتنی ہے، فوٹو شوٹ کروائیں، ٹک ٹاک پہ پھینکے، فیس بک پہ پھینکے، بس کارکردگی صفر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جناب کے صاحبزادے بھی آگے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہونا بہت برا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، انجام برا ہے۔ انجام ان کا یہی ہے کہ یہ جیلوں میں ہوں گے اور عمران خان باہر ہوگا۔ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، جیسے یہ قوم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے، یہ ان قریب آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔